بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے 7 بجے تھے جب حاجی ادریس کے مرنے کا اعلان ہوتے ساتھ ہی پورے گاؤں میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ حاجی ادریس لوگوں میں اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر کہرام حاجی ادریس کے مرنے پر نہیں مچا تھا، بلکہ وجہ کوئی اور تھی، اور وہ وجہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حاجی ادریس کے مرتے ساتھ ہی بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عموماً کتے کے بھونکنے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، وہ تو ایک شور ہوتا ہے، لیکن حاجی ادریس کے مرنے پر کتوں نے عجیب طرح کا غلبغار مچا دیا۔ یہ شور بہت ہی عجیب تھا، مگر آپ نے کبھی کسی پہاڑی علاقے میں اذان کی آواز سنی ہو تو آپ کو یقیناً اذان کے وقت بولنے والے گیدڑوں کا پتہ ہوگا۔ گیدڑوں کا شور عجیب سا ہوتا ہے، دل کو دہلا دینے والا، اور آج حاجی ادریس کے مرنے پر کتوں نے بھی بالکل ویسا ہی شور کیا تھا۔ کتوں کی آواز خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی تھی۔ کوئی بھی آواز سنتا تو ضرور ڈر جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کتے حاجی ادریس کے مرنے پر کیوں بول رہے ہیں۔ یہ کس ایک کتے کی آواز نہیں تھی، ڈھیر سارے کتے مل کر آہو پکار کر رہے تھے، اور کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ حاجی ادریس کے جنازے میں مجھے تو جانا ہی تھا، انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی، یتیمی کے دنوں میں ہمارا سہارا بنے تھے، اسی وجہ سے ہم ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ جب وہ حیات تھے تب بھی ان کا حال چال پوچھتے رہتے تھے، اب تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ہمارا ان کے ہاں جانا اور ان کی بیوی کے پاس بیٹھ کر تعزیت کرنا، فوتگی والے گھر کے انتظامات کو دیکھنا بہت ضروری تھا۔ میں اپنے گھر سے چل پڑا، میرے ساتھ میں چھوٹی بہن بھی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ان کی بیوی کے پاس جا کر بیٹھوں گی اور تعزیت کروں گی، مگر جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو ایک عجیب سا شور تھا۔ جیسے جیسے ہم حاجی ادریس کے گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، کتوں کا شور پہلے سے بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری بہن ماہین مجھ سے پوچھنے لگی، خالد یہ کیا ہے؟ مجھے تو اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کتوں کے بھونکنے اور چلانے کی آواز حاجی ادریس کے گھر سے ہی کیوں آ رہی ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں وہاں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ جب میری بہن نے یہ بات کہی تو میرا دل بھی مارے خوف کے ڈوبنے لگا تھا، مگر میں اس کے سامنے تو ایسی بزدلی والی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے لے کر حاجی ادریس کے گھر کی طرف چل پڑا تھا، مگر اس کی بات بالکل صحیح تھی۔ جیسے جیسے ہم گھر کی طرف قدم بڑھاتے جا رہے تھے، ویسے ویسے کتوں کی چینخنے کی آوازیں ہمارے کانوں میں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے سوچا اندر جانے سے پہلے ایک بار باہر کھڑے چوکیدار سے پوچھ لیا جائے کہ کتوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہاں جنازے میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے باہر کھڑے چوکیدار سے جب یہ سوال کیا تو اس نے مجھے عجیب سا جواب دیا، بیٹا میں تو خود اندر جانے سے قاصر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ صبح سے بس میں کھڑا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، تم لوگ خود اندر جا کر دیکھ لو کہ کیا معاملہ ہے۔ اس چوکیدار کے کہنے پر میں اور میری بہن اندر کی طرف گئے، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت عجیب منظر تھا۔ میری بہن نے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر رونا اور چینخنا شروع کر دیا، مگر وہاں پر ہم لوگ اکیلے نہیں تھے، وہاں موجود کئی سارے لوگوں کے دل کے یہی سوالات تھے۔ حاجی ادریس کے گھر والوں کا تو رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد قدرت کی طرف سے اتنا عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ان کے لیے یہ منظر بہت خطرناک اور صدمے سے بھرپور تھا۔ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے وہ سبھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ حاجی ادریس کی لاش کے پاس کھڑے کتے اس کے گناہوں کی عکاسی کرتے ہیں، ضرور وہ خفیہ طریقے سے کوئی گناہ کرتا ہوگا، یا پھر اس نے جتنے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا، جتنے یتیموں کی کفالت کی، وہ سب اس نے اپنے کسی مقصد کے لیے کیا، یا پھر اس میں ریاکاری شامل تھی، ورنہ کسی نیک شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملات نہیں کرتے۔ جب یہ باتیں سنتا تو میرا دل مارے خوف کے کانپ اٹھتا۔ میں اللہ کے خوف سے ڈرنے لگا تھا کہ کیا قدرت ایسا بھی کھیل کھیل سکتی ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ارد گرد جنگلی کتے کھڑے تھے، کتے بھی ایسے جنہیں میں نے آج سے پہلے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ سبھی کتے جنگل سے آئے ہوئے تھے۔ ہاں، ان کتوں کو دیکھ کر کسی پر بھی ہیبت طاری ہو سکتی تھی۔ وہ کتے بھوکے لگ رہے تھے، وہ کتے آس پاس پھر رہے تھے جیسے کسی کو بھی پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دے۔
کسی کے بھی دل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کتوں کو وہاں سے بھگا سکے۔ حاجی ادریس کی بیوہ اندر بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ باہر موجود لوگ بہت حیرت زدہ اور پریشان تھے کہ اب اس جنازے کا کیا ہوگا، جنازہ کیسے دفنایا جائے گا۔ ان وحشی جانوروں کی وجہ سے اب حاجی ادریس کو دفنانے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، بس جو ہم کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ ان جانوروں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے جلد از جلد مسجد کے امام صاحب کو بلوا لیا گیا۔ گھر میں اس قدر کتے جمع ہو گئے تھے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کوئی بھی حاجی ادریس کے جنازے کو دفنانے کے لیے یا انہیں غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ گھر میں بہت سارے جنگلی کتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ان کتوں کی موجودگی میں کوئی بھی اتنا بہادر نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس جنازے کو ہاتھ لگا سکے، مگر یہ امام صاحب تو ان جانوروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے آ کر حاجی ادریس کی میت کو ہاتھ لگایا اور پھر دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ میت کو اٹھا کر اندر رکھ دیں۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ میت کو غسل خود دیں گے۔ باقی تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ حاجی ادریس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے بیچ میں پڑیں گے تو ان کے لیے بھی مشکل سے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ امام صاحب بڑے نرم دل طبیعت کے مالک تھے، اور دوسری بات تو یہ تھی کہ حاجی ادریس ان کے گھر کافی آتے جاتے رہتے تھے۔ حاجی ادریس مولانا صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام صاحب نے حاجی ادریس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ حاجی ادریس کی میت کو غسل دے کر واپس باہر لایا گیا تھا، مگر وہ جنگلی خونی کتے گھر کے آس پاس ہی پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ امام صاحب نے جب میت کو غسل دے دیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ جنازے کو دفن کرنے کا تھا۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ جنازے کو دفن بھی میں ہی کروں گا، ساتھ ہی قبر کھودنے کا حکم دے دیا۔ مفتی صاحب کا تو خیال تھا کہ یہ کتے اب کچھ نہ کہیں گے اور یوں ہی ہم حاجی صاحب کو بآسانی قبر میں دفن کر دیں گے، مگر یہ تو صرف ان کی خوش فہمی تھی۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا وہ نہ ہی کسی نے سوچا تھا اور نہ آج تک کسی نے دیکھا ہوگا۔ میت کو جنازے گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ جنازے گاہ میں کتوں نے بھی میت کا پیچھا کیا تھا۔ سب لوگوں نے صفیں بنا لی تھی۔ جیسے ہی نماز جنازہ ادا کی گئی تو ایک عجیب منظر ہوا۔ یہ جنگلی کتے پہلے گھر کے آس پاس پھر رہے تھے۔ جنازہ گاہ میں لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران جنازے کا گھیرا کر لیا تھا۔ ان کتوں کو دیکھ کر تو مولوی صاحب بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ کتے اس طرح کھڑے تھے جنازے کے گرد جیسے جنازے کی حفاظت کر رہے ہوں اور جنازے کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مفتی صاحب نے بھی اب ہمت ہار دی تھی، کیونکہ وہ کتے اس طرح آپس میں جگڑ رہے تھے، جنازے کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے تھے کہ کوئی بھی ان کتوں کے پاس جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کتوں کی آنکھیں لال تھیں اور رال ٹپک رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کئی دن سے بھوکے شکاری اکٹھے ہوں اور انہیں ہاتھ لگانے والا ان کا شکار ہو جائے گا۔ کتوں کے قد بھی اچھے خاصے تھے۔ کتے کم اور شیر یا گھوڑے کے جیسے زیادہ لگتے تھے اور سبھی رنگ میں کالے تھے۔ ان کتوں کو دیکھ کر آپ کی بھی روح فنا ہو جائے۔ جنازے گاہ میں جتنے بھی لوگ تھے اس منظر کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کسی نے بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر ان کتوں کو بھانپ سکے اور بھگانے کی جرت کر سکے، کیونکہ اب یہ کوئی عام معاملہ یا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی قدرتی معجزہ یا معاملہ تھا جو شاید کہ حاجی ادریس کی قبر پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو صاف یہی تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی راہ لے لیں اور حاجی ادریس کو یہیں چھوڑ دیں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ حاجی ادریس کو یہاں چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ حاجی ادریس کی قبر تو تیار کی جا چکی تھی، اب بس دفنانا باقی رہ گیا تھا۔ جب سب لوگ جنازے گاہ سے منتشر ہو گئے تو پیچھے مولوی صاحب اور ان کے چند شاگرد ہی بچے تھے۔ میں بھی وہیں کھڑا تھا، کیونکہ میں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ مفتی صاحب کے ساتھ وہیں جنازے گاہ میں کھڑا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب اس معاملے کا کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب بولے، بیٹا ابھی تو میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا ہے۔ میں مسجد جاؤں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے ذہن میں کوئی بات ڈال دے، پھر اس کے بعد اس چیز پر عمل کروں گا تاکہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی مشورہ ہے تو مجھے دے سکتے ہو، میں اس پر عمل کروں گا۔ تبھی مفتی صاحب کے ایک شاگرد نے ایک بڑی عجیب
बड़ी अजीब सी बात की। कहने लगा, मुफ्ती साहब, ये सारे कुत्ते तो बहुत भूखे लगते हैं, ऐसा लगता है कि कई दिन से भूखे हों। हम बाजार से कुछ सुरख गोश्त लेकर आते हैं, जब वो गोश्त इनके सामने डाला जाएगा तो शायद ये मैयत के आगे से हट जाएंगे और गोश्त खाने की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। इतने में हम मैयत को यहाँ से निकाल देंगे, बाकी लोगों को भी तैयार रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ते हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे, ये कोई और मामला लगता है। मुफ्ती साहब की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, तो ठीक है, गोश्त लेकर आते हैं, देखते हैं कि इन कुत्तों का रवैया गोश्त आने के बाद क्या होगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कुत्ते यहाँ से 1 इंच भी हटेंगे। मुफ्ती साहब की इस बात पर मैं दिल में मायूस हुआ था। बहरहाल बाजार से जाकर 3 किलो बकरे का गोश्त लाया गया था। बकरे का गोश्त ताज़ा था, कुत्तों की भूख को बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी था। जनाज़ेगाह से तकरीबन इतने फासले पर गोश्त को रखा गया कि कुत्ते बआसानी इस गोश्त को देख सकते थे, मगर गोश्त देखने के बाद भी वो टस से मस न हुए। आखिरकार गोश्त को करीब लाकर फेंका गया, मगर करीब लाकर फेंकने के बावजूद भी वो कुत्ते वहां से 1 इंच नहीं हटे। हालांकि कुत्तों की गोश्त से बड़ी गहरी रग़बत है, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा था। वो कुत्ते यहीं खड़े थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने यहाँ खड़े रहने की ठान ली है। मुफ्ती साहब ने कहा कि अब मैं यहाँ मज़ीद खड़ा नहीं रह सकता, मुझे जाकर अल्लाह से दुआ करना होगी, बड़ों से मशवरा करना होगा कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इन कुत्तों को यहीं पर रहने दो। ये कुत्ते लाश की हिफाजत के लिए ही खड़े हैं, कुछ ही देर के बाद थक हार जाएंगे, आखिर कितनी देर भूखे रहेंगे। हाजी साहब नेक इंसान थे, उनकी मैयत को कुछ नहीं होगा, ना ही बदबू आएगी, ना ही वजूद पुराना होगा। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। हमें सब्र करना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। बात तो सही थी उनकी, लेकिन ये मामला समझ से बाहर था कि कुत्ते यहाँ खड़े क्यों हैं। आखिर ये कुत्ते यहाँ बिला वजह तो खड़े नहीं थे। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। इन कुत्तों का मकसद मेरी समझ से बाहर था। खैर, मुफ्ती साहब भी वहाँ से चले गए। हम लोग भी थक हार कर जनाज़ेगाह छोड़कर घर आ गए थे, क्योंकि हमारे बस में कोई चीज़ नहीं थी। 2-3 बार कुत्तों को गोली मारने की भी बात हुई थी, मगर ऐसा करना भी खतरे से खाली नहीं था। कुत्ते अभी तक हम पर हमलावर नहीं हुए थे, वो तो बस मैयत के पास खड़े थे, किसी को भी मैयत के पास आने नहीं दे रहे थे। मगर इस सब में सबसे ज़्यादा परेशानी हाजी अदरीस के घर वालों को उठाना पड़ी थी। खासकर हाजी अदरीस की बेवा रो रो कर नढाल हो रही थी, कहती कि ना जाने मेरे शोहर से क्या गुनाह सरजद हुआ कि इसे कब्र की आरामगाह भी नसीब नहीं हुई। ये कुत्ते तो मेरे शोहर को दफनाने नहीं देंगे, कहीं मेरे शोहर की लाश को ना खा लें। इन कुत्तों का क्या भरोसा, ये तो जंगली जानवर हैं। अल्लाह मेरे शोहर पर रहम करे। हाजी अदरीस की बेवा ये कहकर रोती जाती थी। मेरे बस में नहीं था कि मैं इस मामले को हल कर दूं। वो रात मेरे लिए बड़ी भारी थी। रात भर मैं इंतज़ार करता रहा कि कब सुबह हो और मैं जाकर जनाज़ेगाह का हाल देखूं। जाहिर है जनाज़ेगाह में एक शख्स जो मेरा बहुत करीबी अजीज़ था, जिसने मुश्किल दिनों में हमारी मदद की थी, वो बेसहारा पड़ा हुआ था। कब्र की मिट्टी तो फिर भी इंसान को बाहर से तहफ़्फ़ुज़ दे देती है, मगर खुले आसमान तले एक मैयत की तो बेहुरमती ही हो सकती है। बस मुझे इसी बात की फ़िक्र थी कि कहीं वो कुत्ते हाजी अदरीस की मैयत की बेहुरमती ना कर दे। ज़ाहिर है मेरे लिए इससे बड़ा ख़तरा तो कोई भी नहीं था। मैं इंतज़ार करने लगा। फजर की अजान होते ही मैं घर से निकल पड़ा था, मगर मैं जैसे ही जनाज़ेगाह में दाखिल हुआ, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा तो ज़हन मऊफ हो गया था। सामने वो कुत्ते तो नहीं थे। एक लम्हे के लिए मुझे हौसला हुआ कि कुत्तों ने हाजी अजीज़ के जनाजे की जान छोड़ दी है, मगर अगले ही लम्हे जब मैंने खाली जनाज़ेगाह को देखा तो मेरे तो होश व हवास ही उड़ गए। जहाँ हाजी अदरीस की मैयत कहीं पर भी नहीं थी। मेरा दिल मारे खौफ के कांपने लगा। हाजी अदरीस तो यहाँ पर ही था। रात को चारपाई भी थी। चारपाई समेत हाजी अदरीस की मैयत कहाँ जा सकती है? बात सोचने वाली भी थी और परेशानी अलग थी। इतने में मुफ्ती साहब भी आ गए थे। शायद वो भी मेरी तरह हाजी अदरीस की मैयत की खबर लेने के लिए जनाज़ेगाह में आए थे, मगर जब उन्होंने देखा कि हाजी अदरीस की मैयत यहाँ है ही नहीं, तो
وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، وہ کتے حاجی ادریس کی میت کو لے کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے میت کو چیر پھاڑ دیا ہوتا تو یہاں پر کم سے کم چارپائی تو ہوتی، مگر نہ ہی یہاں پر چارپائی ہے اور نہ ہی میت کی کوئی نشانی، ایسے لگتا ہے جیسے میت کو یہاں رکھا ہی نہیں گیا۔ یہ بات تو بالکل جائز تھی، جہاں پر میت کی کوئی نشانی باقی نہیں تھی۔ میری پریشانی دیکھ کر کہنے لگے کہ چلو ہم لوگ اپنے گھر چلتے ہیں، گھر جا کر اعلان کرتے ہیں کہ حاجی ادریس کی میت یہاں سے غائب ہو گئی ہے، کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائے۔ مگر ہم اب اعلان کرتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ گاؤں کے چپے چپے سے ہم لوگ واقف تھے۔ جنازہ گاہ ایک گھاٹی پر بنی ہوئی تھی، تقریباً یہاں سے میت کو نیچے لے کر جانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ جنازہ گاہ کے اوپر ایک سڑک تھی، وہاں سے صرف گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اب حاجی ادریس کی میت کہاں گئی یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ مسجد میں تو اعلان کروا دیا گیا تھا، مگر کسی نے بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ سب لوگ حاجی ادریس کی گمشدگی پر بھی پریشان تھے کہ تبھی حاجی ادریس کے گھر سے اطلاع آئی کہ انہیں قریبی قصبے سے فون آیا ہے کہ حاجی ادریس نام کے شخص کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں انتقال یہ بہت عجیب بات سی تھی، جبکہ حاجی ادریس تو کل ہی فوت ہو چکے تھے۔ حاجی ادریس کے گھر والوں کو ہسپتال طلب کیا گیا تھا، مگر ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ 16 یا 17 سال کا بیٹا تھا اور ظاہر ہے اس کو تو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے ہی حاجی ادریس کے گھر والوں کی طرف سے ہسپتال جانا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہم نے جب پوچھا کہ حاجی ادریس کی میت کو کیسے رکھا گیا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے انتظامیہ نے بتایا کہ انہیں حاجی ادریس سڑک کے اوپر سے ملے ہیں۔ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ انہیں یہاں سے اٹھانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ ایک فلاحی ادارے کی ایمبولینس تھی اور ایمبولینس میں بیٹھے لوگ انسانی ہمدردی سے بڑے دل رکھتے تھے۔ بہرحال حاجی ادریس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب اس ہسپتال میں ہم تھے اور ہسپتالیہ انتظامیہ تھی۔ تبھی ان لوگوں نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، یہ عام معاملہ نہیں لگتا، آپ کو پولیس کو بھی انفارم کرنا پڑے گا، پولیس کی تفتیش کے بعد ہی آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی، اس کے علاوہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہسپتال والوں نے خود ہی پولیس کو کال کر دی تھی اور یوں ہم سے پوچھ گچھ ہونا شروع ہو گئی۔ ہماری تو سمجھ سے باہر تھا کہ اس میں پولیس کیس کہاں سے آ گیا۔ ہسپتال کے انتظامیہ نے بتایا کہ حاجی صاحب کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک عام معاملہ نہیں لگتا تھا، ان کا جسم تو نیلا پڑا ہوا تھا، لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی زہر نے اثر کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، کسی جانور نے یا پھر سانپ وغیرہ نے حاجی صاحب کی میت کو کاٹا ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ اب تو ہمارا تجسس بھی بڑھ چکا تھا، کیونکہ حاجی صاحب کی میت کے پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کو زہر دے کر مارا گیا تھا، یعنی ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے تفتیش تو پولیس نے ہی کرنی تھی۔ یوں ہمارے گاؤں میں تفتیش شروع ہوئی تو حاجی صاحب کے گھر والوں کو سب سے پہلے تفتیش کا نشانہ بنایا گیا، ان سے تفتیش شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ حاجی صاحب کی بیگم کو بھی یہ لوگ تھانے لے کر چلے گئے تھے۔ ایک بیوہ عورت کا تھانے جانا کس قدر شرم کی بات تھی، مگر پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رشتے اس قدر بھی بدل سکتے ہیں، رشتوں میں اتنا بھی کھوٹ ہو سکتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ حاجی صاحب کو زہر دے کر کس نے مارا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ان کا لاڈلا 17 یا 18 سالہ بیٹا سمد ہی تھا۔ سمد کو کسی معاملے میں پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے پہلے اپنے باپ کی لائف انشورنس کروائی اور اس کے بعد زہر دے کر اسے مار ڈالنا۔ پیسے کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن قدرت تو اندھی نہیں، اللہ دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حاجی ادریس کی لاش کے باہر کتوں کا کھڑا ہونا اب ہماری سمجھ میں آ چکا تھا۔ ہم لوگ تو اس قدر حیران ہی رہ گئے کہ اللہ کا انصاف بھی کتنا عجیب ہے۔ بے شک انسان جتنی بھی کوشش کر لے، قدرت کے بدلے سے بچ نہیں سکتا، اور حاجی ادریس کو بھی قدرت نے انصاف دلوایا تھا،
اس بات کے گواہ ہم خود ہیں۔ ناظرین، یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اس سٹوری سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔